الرحمن الرحیم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل و کرم رکھے اپنا۔ اچھا جی، آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دلچسپ تو سٹارٹ میں تھا اور اس کے بعد آگے جا کے اس کے کیا کیا ہوا وہ بہت ایک تکلیف دہ کہانی میں بدل گیا۔ ایسا ہوا کہ اپنا میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں، تو وہ ان کے گھر مجھے جانا تھا کسی کام سے۔ وہ لوگ باہر جا رہے تھے کوئی سامان دینے، تو میں ان کے گھر گئی۔ ان کی بیگم میری بہت اچھی دوست تھیں، تو میں نے وہاں سامان دیا، چائے کا کپ پیا، اور جب میں نکلنے لگی تو بس مجھے کچھ اس طرح محسوس ہوا۔ میں نے ان سے پلٹ کے پوچھا کہ سب گھر میں خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا ہاں سب خیریت ہے۔ تو اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سر جھٹکا اور میں گاڑی میں بیٹھی اور میں ڈرائیو کر کے واپس آ گئی۔ ان کا گھر تھا کینٹ ایریے میں۔ اچھا، شام کو کیا ہوتا ہے، شام کو مجھے میری اسی دوست کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب تم آئی تھی میرے گھر اور تم نے یہ بات کہی تھی کہ سب خیریت ہے، تو اس کے پوچھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تم نے اچانک سے بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہوئے ایک دم سے تم نے مڑ کر مجھے کہا کہ کیا سب خیریت ہے؟ تو کیا ریزن تھا؟ میں نے کہا کہ سب خیریت ہے، تو تم پریشان کیوں ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہتی ہے نہیں مجھے بتاؤ، میں پھر تمہیں بتاؤں گی۔ اچھا، میں نے اس کو کہا کہ مجھے فیل ہوا کہ تمہارے گھر میں کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جو کافی پریشان کن ہیں اور تم لوگوں کے گھر پریشانی چل رہی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں بتا سکتی، تم رات کو ہماری طرف آؤ۔ اچھا، جب میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اور میں ان کے ساتھ جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو ان کے پورے گھر والے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی جیسے کوئی بہت ہی سب ٹینس اور پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے؟ میں کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک سینس دی ہوئی ہے، ایسے مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کے گھر کے معاملات کافی زیادہ خراب ہیں۔ تو کہتی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے اور ہم بڑے مشکلات کا شکار ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں کیا مشکلات ہیں؟ ان دنوں ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، اور جو ان کا اوپر والا پورشن ہے وہ دلہا کو وہاں دلہن کو بیاہ کے لائے، اور وہ کہ اس کے بعد سے کچھ عجیب قسم کے معاملات ان لوگوں کے گھر شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو دلہن کو جب وہ پہلے دن ہی آئی اور وہ سوئی ہوئی تھی کہیں، تو اس پہ ایک ریچھ نما مخلوق نے حملہ کیا، اور وہ جب ہڑبڑائی اور ایک دم چیخیں ماری تو سب آئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اچھا، وہ ڈرنے لگی۔ اس کے بعد کیا ہونے لگا، گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ مثلاً 2-3 کالی بلیاں تھیں، وہ بہت، ان کے کچن کا دروازہ تھا پچھلے صحن کی طرف کھلتا جالی کا، پیچھے ایک پرانا درخت تھا۔ وہ بلیاں آتی کچن کے پاس بیٹھ کر باقاعدہ روتی تھیں، اور بہت ہی عجیب و غریب انداز میں روتی تھیں کہ ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ رو کیوں رہی ہیں۔ بھگایا، ان کو کھانا دیا، سب جو کچھ کیا جا سکتا تھا ہیومنلی کیا۔ ایک دن تنگ آ کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دودھ میں کوئی زہر ملا کے رکھ دیا کہ ہماری جان چھوٹے۔ ان کو بھگایا، ان کو چھڑایا، لیکن وہ ہر روز صبح دروازے پہ کھڑے ہو کے روتی تھیں باقاعدہ۔ تو وہ جب زہر کا دودھ دیا تو وہ مر گئیں، اور انہوں نے اٹھایا اور کیا کیا، اسی پیڑ کی جڑ میں گڑھا کھود کے وہاں دفنا دیا، اور اپنی طرف سے یہ لوگ اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ اب وہ جب صبح جب ان کی آواز کھلتی ہے تو بلیوں کے اسی طرح رونے سے وہ ایک دم گھبرا کے کہ بلیاں کہاں سے دوبارہ آ گئیں، وہ تو ہم نے دفنانی تھیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہی بلیاں دروازے کے پاس کھڑی رو رہی ہیں۔ اب تو ان کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ بہرحال اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان لوگوں کا جینا اتنا یہ ڈرنے لگے تھے کہ اوپر والے پورشن میں
کوئی جو ہے وہ انٹر ہونے کو تیار نہیں ہوتا تھا، بالکل انہوں نے چھوڑ کے سب نفٹ ہو گئے۔ ماشاءاللہ ان کے بیٹے اور وہ خود سب 6 فٹ کے جوان، بڑے اچھے جوان بچے۔ اور جب میں گئی میں کہا اچھا میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں اوپر والا پورشن، تو ہاں میرے ساتھ کوئی اوپر جانے کو تیار نہیں ہوا۔ ہاں ان کی بہو نے مجھے ایک لائٹ جلا دی جس سے میں سیڑھی سے اوپر جا سکتی تھی۔ بہرحال جب میں اوپر گئی تو اندر سے جا کے میں نے لائٹ لائی۔ اچھا میں نے شو یہ کیا کہ جیسے میں جسٹ اوپر آئی ہوں، کیونکہ اگر مجھے یہ مخلوق نظر بھی آئے گی تو میں اس کو شو نہیں کروں گی کہ میں نے دیکھا ہے۔ میں سرسری انداز میں گھوم رہی تو مجھے سامنے سے کچن میں ایک ریچھ نما مخلوق جو کھڑی تھی، اور اس کی ایک آنکھ تھی یلو کلر کی ماتھے پہ، یہاں 2 آنکھیں نہیں تھیں، ماتھے پہ ایک لمبی یلو آنکھ تھی، اور بالکل وہ آنکھ مجھے ایسے فالو کر رہی تھی۔ اب میری نظر پڑی، میں نے ایسے شو کیا کہ جیسے دیکھی اندیکھی کرنا ہوتا ہے نا، تاکہ الرٹ نہ ہو مجھے لے کے۔ میں نے ایسے ایک چکر لگایا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پوری جگہ آکوپائیڈ ہے اور یہ ساری چیز مخلوق کا قبضہ ہے۔ پھر میں لائٹیں بند کر کے نیچے جب آئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور جب ہم گفتگو کر رہے تو میں نے ساتھ والی کھڑکی میں دیکھا، جو ان کے ڈرائنگ روم میں ایک بڑی کھڑکی تھی، اس میں اسی طرح کی مخلوق کے ایک بڑا، ایک اس سے چھوٹا، اس طرح کے 4 قد کے وائز چھوٹے بڑے کھڑکی سے ایسے کان لگائے بیٹھے تھے، اور جس طرح گفتگو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے وہ بھی دیکھ لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے شاید اس دن زندگی میں پہلی بار ان کو پوچھا کہ ہاں آپ کا یہ گھر اپنا ہے کہ کرائے کا، کیونکہ وہ بہت سالوں سے وہاں رہ رہے تھے، اور اس سے پہلے زندگی میں میرے دماغ میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں پوچھوں۔ میں نے کبھی پوچھا بھی کسی سے نہیں کہ گھر کہاں کا ہے، کس سے لیا ہے، تو انہوں نے کہا کرائے کا۔ اچھا اب میں جب سب نیچے گئی سارا دیکھ کر، جب میں نکلنے لگی میں کہا اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں نا، تو میں گھر نکلنے لگی، اور جب میں گھر سے گاڑی باہر نکلی اور سامنے سے، تو میں نے دیکھا ٹیرس پہ وہی مخلوق کھڑے ہو کے مجھے ایسے کر کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے ایسے ایسے دھمکی امیز انداز میں نا ہاتھ دکھا، ایسے اپنی انگلی دکھا رہی تھی۔ میں نے کہا بہرحال مجھے یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ بہت زیادہ طاقتور اور ایسی مخلوق ہے جس کا قبضہ پورے گھر میں ہے۔ اور میں نے بہرحال گئی تو میری گھر میں جا کے طبیعت تھوڑی کافی بھاری ہوئی۔ پھر میں نے جو طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں کر کے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کیا۔ پھر میں نے ان کو بتایا جو میرا اندازہ تھا کہ یہ گھر اگر آپ کا اپنا نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز اتنی طاقتور ہے، اور اس سے جو ہے آپ کو باقاعدہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہے آپ بہت بڑا نقصان دے گی۔ بہرحال انہوں نے کافی عرصہ وہاں رہے، اس پہ ان کے نقصانات کافی زیادہ شروع ہو گئے، کاروبار میں، گھر میں، سکون میں، آرام میں، اور بہت سارے واقعات اس سے منسلک آگے ہیں، اور اس پھر کا انجام کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی۔ سب اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔